الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون، صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم مسلمان بھائیوں، اللہ جل مجدہ کا لطف و کرم ہے کہ ہم حسب معمول اپنے جمعۃ المبارک کے اس پروگرام کے اندر موجود ہیں۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ حامیم السجدہ کی آیت نمبر 30 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے۔ انشاءاللہ اس آیت مقدسہ کی روشنی میں چند کلمات آپ بھائیوں کے گوش گزار کرنے کی کوشش کروں گا۔ امت مسلمہ کی تشکیل نو، ہماری دعوت، ہماری جد و جہد اور ہماری اس تحریک کا مرکزی نقطہ ہے۔ امت مسلمہ کی تشکیل نو کیا ہوتی ہے، کیسے ہوگی، کیوں ہونی چاہیے، متعدد پہلوؤں سے بارہا اس پہ میں روشنی ڈال چکا ہوں، لیکن مناسب سمجھتا ہوں کہ بار بار اس بات کو دہرایا جائے تاکہ عامت المسلمین اس بات کو سمجھ سکے اور دین کے اس صحیح تصور سے آگاہ ہو سکے اور اس صحیح تصور عبادت کو بھی جان سکیں جو اللہ کی عبادت کے لیے ضروری ہے۔ دوستان محترم، امت مسلمہ کی تشکیل نو عام الفاظ میں تو یوں ہے کہ ہم اس جماعت کو بحال، فعال اور منظم کرنا چاہتے ہیں جو آج سے کم و بیش 1450 سال قبل اللہ کے آخری نبی اور رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تشکیل فرمائی تھی۔ اس کے بعد وقت کے ساتھ ساتھ وہ جماعت جسے امت مسلمہ کہا جاتا ہے انتشار کا شکار ہو گئی، اور چونکہ وقت کے ساتھ ساتھ دین کا تصور بھی دھندلاتا گیا، اس لیے امت مسلمہ کی تشکیل نو کی طرف توجہ نہ رہی اور تفرقہ اور پارٹی بازی بڑھتی گئی، اور آج جس مقام پہ ہم کھڑے ہیں یہاں امت مسلمہ کا تصور گم ہو کے رہ گیا ہے۔ تفرقہ اور پارٹی بازی اتنی عام ہو چکی ہے
کہ امت مسلمہ کا وہ فلسفہ ہی گم ہو کر رہ گیا ہے۔ اس لیے ہم نے اس تصور کو اجاگر کرنے کا فیصلہ کیا ہے تاکہ ہم صحیح تصور دین سے آگاہ ہو سکیں، صحیح تصور عبادت سے آگاہ ہو سکیں۔ تو یہ امت مسلمہ کی تشکیل نو، آج اس سلسلے میں ایک نقطہ آپ بھائیوں کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ امت مسلمہ کی تشکیل نو سے مراد کوئی جماعت بنانا نہیں ہے۔ امت مسلمہ کی تشکیل نو سے مراد کوئی جماعت بنانا نہیں ہے، بلکہ اسی جماعت کو بحال، فعال اور منظم کرنا ہے جو پہلے قائم ہو چکی ہے۔ آج ہمارے ہاں بے شمار جماعتیں، بے شمار فرقے، بے شمار پارٹیاں وجود میں آ چکی ہیں، لیکن اس جماعت کا کسی کو خیال ہی نہیں، اس جماعت کا کسی کو پاس ہی نہیں جو اللہ کے اذن سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قائم فرمائی تھی۔ دوستان محترم، جو بات آپ بھائیوں کو سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آج بھی اور آج سے پہلے بھی مسلمانوں کو حکم یہ تھا کہ جماعت بن کے رہو، جماعت بن کے رہو۔ جماعت بنانے کی بات نہیں ہوئی، جماعت بننے کی بات ہوئی ہے۔ جماعت بننا اور ہے، جماعت بنانا اور ہے۔ پہلے بھی میں عرض کرتا رہتا ہوں کہ جماعت بنانے کا فریضہ اللہ کے رسول کا ہوتا ہے، جماعت بنانے کا حق اللہ کے رسول کا ہوتا ہے۔ ہمیں جماعت بنانے کی اجازت نہیں، جماعت بننے کا حکم ہے۔ ہم نے کیا کیا؟ ہم نے جماعت بننے کی بجائے جماعتیں بنانے کا کام کیا، اور دھڑا دھڑ جماعتیں بناتے گئے جس کی ہمیں اجازت ہی نہ تھی، اور جس کا حکم تھا کہ جماعت بن کے رہو، وہ فلسفہ گم ہوتا گیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ آج ہر شخص اتحاد امت کا داعی بن کر ایک نئی جماعت کھڑی کر لیتا ہے، جو کہ سراسر غلط ہے۔ جماعت کھڑی کرنے کی اجازت ہی نہیں، ہمیں تو جماعت بن کر رہنے کا حکم تھا، جماعت بنانے کا حکم نہیں تھا۔ جماعت بنانے سے تفرقے کی راہ کھلتی ہے، پارٹی بازی کی راہ کھلتی ہے، اور ہم نے دیکھا کہ جس کا جی چاہتا ہے نئی جماعت کھڑی کر دیتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ راہ کھل چکی ہے، راستہ دے دیا گیا ہے۔ اگر اس راستے کے آگے رکاوٹ کھڑی کر دی جاتی، اسے بھی ممنوع، حرام قرار دے دیا جاتا، اسے بھی کفر اور شرک قرار دے دیا جاتا، جو کہ اللہ اور اس کے رسول نے قرار دیا ہے، تو یہ نوبت نہ آتی۔ تو دوستان محترم، ہمیں جماعت بننے کا حکم ہے۔ اسی لیے ہم تمام کلمہ گو بھائیوں کو جماعت بننے کا کہہ رہے ہیں، جماعت بنانے کا نہیں کہہ رہے، جماعتیں بنا کر رہنے کا نہیں کہہ رہے، جماعت بن کر رہنے کا حکم ہے، تفرقہ نہ کرنے کا حکم ہے۔ جماعتیں بنا کر رہنا کھلا تفرقہ ہے، جماعت بن کر رہنا اللہ کا حکم ہے، یہ فرض ہے۔ تو ہم اس فرض کی ادائیگی کے لیے جماعت بن کر رہنے کی دعوت دے رہے ہیں۔
امت مسلمہ کی تشکیل نو کیا ہے کہ آؤ جماعت بن کر رہیں، اسی کا حکم ہے۔ جماعتیں بنا کر اگر تم رہ رہے ہو تو یہ تفرقہ ہے، یہ پارٹی بازی ہے، اللہ اور اس کے رسول نے منع فرمایا ہے، اسے کفر اور شرک قرار دیا ہے۔ تو دوستان محترم، امت مسلمہ کی تشکیل نو جب تک نہیں ہو جاتی، نہ صحیح تصور دین سامنے آئے گا، نہ صحیح تصور عبادت سامنے آئے گا، اور جب تک صحیح تصور دین سامنے نہیں آتا، ہم دین پر، اسلام پر عمل پیرا نہیں ہو سکتے، اور جب تک صحیح تصور عبادت سامنے نہیں آتا، ہم اللہ کی عبادت نہیں کر سکتے۔ اس لیے سب سے پہلے جس بات کی ضرورت ہے کہ آؤ جماعت بن کے رہیں، آؤ اکٹھے ہو جائیں، آؤ وحدت اختیار کریں، آؤ اس کی طرف جس کی طرف اللہ اور اس کے رسول نے بلایا ہے، وحدت کی طرف، اجتماعیت کی طرف، ایک جماعت کی طرف۔ تو دوستان محترم، اسی بات کو سمجھانے کے لیے ہم نے دروس قرآن کا یہ سلسلہ شروع کیا، اور ان دروس کو عبادت کے صحیح تصور کا عنوان دیا۔ دوستان محترم، جیسا کہ ہم عرض کر چکے، اللہ جل مجدہ نے ہمیں عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اللہ نے اس عبادت کو آزمائش قرار دیا۔ اس عبادت کے بے شمار گوشے ہیں، اگر ان کو سمیٹیں تو دو پہلو سامنے آتے ہیں: عبادت کا اعتقادی پہلو، عبادت کا عملی پہلو۔ اور اگر اس اعتقادی پہلو اور عملی پہلو کو ہم قرآن کی روشنی میں دیکھیں تو وہ ایمان اور عمل صالح ہے۔ یہاں تک گفتگو ہو چکی کہ ایمان اور عمل صالح عبادت ہے، اسی کے نتیجے میں دنیا میں بھی کامیابی ملے گی، اسی کے نتیجے میں آخرت میں بھی کامیابی ملے گی۔ قرآن اس پہ گواہ ہے کہ ایمان اور عمل صالح کی بنیاد پہ دنیا میں بھی کامیابی ہے اور آخرت میں بھی کامیابی ہے۔ تو یہی عبادت ٹھہری نا۔ اب یہ ایمان کیا ہے، عمل صالح کیا ہے، ہم آگے بڑھتے ہیں اور اس پہ تھوڑی سی بات کرتے ہیں۔ آج جو آیت مقدسہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس میں اللہ جل مجدہ نے ارشاد فرمایا کہ جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، اور پھر اس پر جم گئے، ان پر فرشتے اتریں گے اور کہیں گے کہ نہ خوف کرو اور نہ غمناک ہو، اور جنت کی جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے خوشی مناؤ۔ دوستان محترم، آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اس آیہ مقدسہ کا عبادت کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ آج میں آپ کو یہ بتانے جا رہا ہوں کہ اس آیہ مقدسہ کا عبادت سے کیا تعلق ہے۔ اللہ جل مجدہ نے فرمایا کہ جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، ہم بیان کر چکے کہ ایمان اور عمل صالح عبادت ہے۔ اب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایمان کیا ہوتا ہے۔ ایمان کیا ہوتا ہے؟ جب کوئی بندہ کہتا ہے کہ اللہ میرا رب ہے، یہ اس کا ایمان ہے، یہ وہ ایمان لایا ہے۔ اور پھر ایمان کے دو پہلو ہوتے ہیں، ایمان کے
دو پہلو ہوتے ہیں، ایک ظاہری پہلو، ایک باطنی پہلو۔ ظاہری پہلو تو وہ ہوتا ہے جب بندہ زبان سے کہتا ہے کہ اللہ میرا رب ہے، اور باطنی پہلو وہ ہوتا ہے جب وہ دل سے اس کی تصدیق کرتا ہے، اس پہ جم جاتا ہے، اس پہ ڈٹ جاتا ہے، اس پہ استقامت اختیار کرتا ہے، اس پہ ثابت قدمی کا مظاہرہ کرتا ہے۔ یہ ایمان ہوا۔ ایک ظاہری پہلو اقرار کا، ایک باطنی پہلو تصدیق کا۔ اور جب یہ ایمان کوئی بندہ لے آتا ہے، اللہ جل مجدہ فرماتے ہیں پھر اس پہ فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ دیکھ لیں اللہ کی عبادت کا ثمر، اللہ کی عبادت کا پھل، اللہ کی عبادت کا نتیجہ، کہ جو شخص اللہ پر ایمان لے آتا ہے اور اس پہ جم جاتا ہے، اللہ جل مجدہ فرماتے ہیں اس پہ فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ اور دوستان محترم، آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ فرشتے کیسے نازل ہوتے ہیں۔ یقین جانیے یہ کلام اللہ کا ہے، یہ حق ہے۔ واقعتاً اس پہ فرشتے نازل ہوتے ہیں جو کہہ دیتا ہے کہ اللہ میرا رب ہے، اور پھر اس پہ جم جاتا ہے۔ لیکن کیسے ہوتے ہیں میں لاکھ سمجھاؤں آپ کو، سمجھ نہیں آئے گی۔ مثال دیتا ہوں، ایک پھل ہے جو آپ نے کبھی نہیں دیکھا، کبھی نہیں کھایا۔ میں آپ سے کہوں کہ ہاں یہ ایک پھل ہوتا ہے، آپ پوچھیں گے وہ کیسا ہوتا ہے؟ میں لاکھ سمجھاؤں آپ کو، آپ کہیں گے سمجھ نہیں آئی۔ نہ تو وہ مالٹے جیسا ذائقہ ہوتا ہے اس کا، نہ سیب جیسا ذائقہ ہوتا ہے، نہ انگور جیسا ذائقہ ہوتا ہے، نہ کسی اور پھل جیسا ہوتا ہے جو آپ نے دیکھ رکھے ہیں۔ وہ پھل تو نہ آپ نے دیکھا نہ چکھا، اس کا ذائقہ آپ نہیں جان سکتے۔ میں بالآخر آپ سے یہی کہوں گا کہ بھائی جب کھا لو گے تو دیکھ لینا کیسا ہے، جب کھا لو گے تو پھر دیکھ لینا کیسا ہے۔ اسی طرح یہاں کہتا ہوں کہ اللہ پر ایمان لے آؤ، پھر دیکھ لینا فرشتے کیسے اترتے ہیں۔ اس کے بغیر نہیں سمجھایا جا سکتا۔ وہ فرشتے پھر آ کر کہتے ہیں، اور وہ کیسے کہتے ہیں یہ بھی تب ہی پتہ چلے گا جب اللہ پر ایمان لے آؤ گے اور اس پہ جم جاؤ گے۔ وہ فرشتے آ کے کہتے ہیں کہ نہ خوف کھاؤ، نہ غم کرو، اور خوشی مناؤ اس جنت کی جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ اس ایمان کے بدلے میں جنت کا وعدہ، کیونکہ یہ اللہ کی عبادت ہے، یہ اللہ کی عبادت ہے، اسی لیے جنت مل رہی ہے، اسی لیے کامیابی مل رہی ہے۔ اللہ کی عبادت کے سوا نہ دنیا میں کامیابی ہے نہ آخرت میں کامیابی ہے۔ یہ جنت کا وعدہ اس لیے ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کر رہا ہے۔ دوستان محترم، اگر ہم اس بات کو مزید سمجھنا چاہیں تو ہم اس عنوان کو سورہ البقرہ کی آیت نمبر 155 کی روشنی میں دیکھتے ہیں۔ اللہ جل مجدہ نے ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ دوستان محترم،
جب بندہ اللہ پر ایمان لے آیا اور اس پہ استقامت اختیار کی، ایک تو وہ ہو گئی جو قلبی استقامت اختیار کی، اب عملی استقامت کی طرف آتے ہیں۔ ہم پہلے اس بات کو جان چکے کہ اللہ کی عبادت ایک آزمائش ہے۔ جب بندہ اللہ پر ایمان لے آیا، جب اس نے منہ سے یہ کہہ دیا کہ اللہ میرا رب ہے، اب اللہ جل مجدہ نے فرمایا اب میں تمہیں آزماؤں گا، اب میں تمہارے ایمان کا امتحان لوں گا۔ اور یاد رکھیں، جب کوئی بندہ اللہ پر ایمان لے آتا ہے اور اس پہ جم جاتا ہے، استقامت اختیار کرتا ہے، تو ہو نہیں سکتا کہ وہ ایمان اپنے ظہور کا تقاضا نہ کرے، پھر وہ ایمان حرکت میں آتا ہے۔ پھر جس طرح بیج کا سینہ چیر کر اور زمین کا جگر چاک کر کے کونپل نکلتی ہے، اسی طرح ایمان سے ایک پودا نکلتا ہے، ایمان سے عمل کا ایک پودا نکلتا ہے۔ جس طرح زمین سے نکلا ہوا وہ پودا پہلے کونپل ہوتی ہے، پھر تنا بنتا ہے، پھر شاخیں نکلتی ہیں، پھر سایہ ہوتا ہے اس کا، پھر پھل بنتا ہے۔ اسی طرح یہ ایمان کا بیج جب دل میں بویا جاتا ہے، کوئی شخص جب اقرار کر لیتا ہے کہ اللہ میرا رب ہے اور اس کی تصدیق کرتا ہے، اس پہ جم جاتا ہے، استقامت اختیار کرتا ہے، تو پھر اللہ جل مجدہ فرماتے ہیں کہ اب میں تمہارے ایمان کو آزماؤں گا۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ اے میرے بندے، اب تو ایمان لے آیا ہے، اب پرکھ ہوگی، آزمائش ہوگی، تو اس ایمان میں سچا ہے کہ جھوٹا ہے، تو اس آزمائش میں پورا اترتا ہے یا نہیں۔ اب میری عبادت کرنی ہے تو نے۔ کون سی عبادت؟ عملی عبادت۔ اعتقادی عبادت تو وہ کر چکا ایمان لا کے، اب عملی عبادت کرنی ہے۔ اب فرمایا یہ عملی عبادت میری آزمائش ہے، اب آ جا آزمائش کے میدان میں تمہیں آزماؤں گا۔ خوف سے، میں تمہیں خوف سے آزماؤں گا، میں تمہیں بھوک سے آزماؤں گا، میں تمہیں تمہارے مال میں نقصان کر کے آزماؤں گا، میں تمہیں تمہاری جانوں سے آزماؤں گا، میں تمہیں تمہارے ثمرات سے آزماؤں گا۔ اور اگر تم اس آزمائش میں پورے اترے تو فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اس آزمائش میں پورا اترنے والوں کو خوشخبری سنا دو۔ دوستان محترم، جب وہ ایمان اپنے ظہور کا تقاضا کرتا ہے، باہر نکلتا ہے، عمل کے میدان میں آتا ہے، اور اس دنیا کے اندر اس کونپل کی طرح جو زمین سے جب نکلتی ہے تو اسے مشکلات کا سامنا ہوتا ہے، اسے دھوپ کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے، اسے ٹھنڈک کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے، اسے گرمی کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے، اسے بارش کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے، ہواؤں کا، طوفانوں کا مقابلہ کرنا پڑتا ہے، لیکن وہ استقامت اختیار کیے ہوتے ہیں۔ آہستہ آہستہ وہ کونپل بڑی ہوتی رہتی ہے ان تمام حوادث کا مقابلہ کرتے ہوئے، پھر تنا بنتی ہے، پھر اس پہ شاخیں آتی ہیں،
بڑے عرصے کے بعد جا کے پھل لاتا ہے۔ تو اسی طرح وہ ایمان جب اپنے ظہور کا تقاضا کرتا ہے، عمل کا تقاضا کرتا ہے، تو عملی میدان میں انسان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، طرح طرح کی مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، طرح طرح کی تکالیف اٹھانی پڑتی ہیں، نقصان برداشت کرنے پڑتے ہیں، مال کا نقصان، جان کا نقصان، کاروبار کا نقصان، اولاد کا نقصان، ہر طرح کا نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ کس لیے؟ اس ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے۔ وہ ایمان تقاضا کرتا ہے کہ اس ایمان کے تقاضے کو پورا کرنے کے لیے چاہے تمہیں گھر بار چھوڑنا پڑے چھوڑ دو، جو مال خرچ کرنا پڑے کرو، جو صلاحیتیں صرف کرنی پڑیں کرو، لیکن اس آزمائش میں پورا اترنا۔ اگر اس آزمائش میں ناکام ہو گئے تو تمہاری دنیا بھی گئی، تمہاری آخرت بھی گئی۔ تو دوستان محترم، ایمان جو عبادت کا اعتقادی پہلو ہے، وہ تقاضا کرتا ہے کہ عبادت کا عملی پہلو بھی سامنے آئے۔ اس لیے وہ حرکت میں آتا ہے، اور پھر اس ایمان کو جو اس نے قبول کیا ہے دوسروں تک پہنچانے کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ جب وہ اس ایمان کو معاشرے کے اندر موجود لوگوں تک پہنچاتا ہے تو پھر اسے ملامت سننی پڑتی ہے، پھر اسے باتیں سننی پڑتی ہیں، گالیاں سننی پڑتی ہیں، تھپڑ کھانے پڑتے ہیں، جیلیں کاٹنی پڑتی ہیں، سزائیں بھگتنی پڑتی ہیں، ہر طرح کی تکالیف اور مصائب کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس میں صبر کرنا ہی ایمان کا تقاضا پورا کرنا ہے، اس میں صبر کرنا ہی اللہ کی عبادت کا تقاضا ہے۔ تو دوستان محترم، عبادت کے اس تصور کو سمجھتے جائیں۔ جیسے جیسے ہم آگے بڑھتے جائیں گے، قرآن مجید ہمیں اس تصور کو مزید واضح کر کے بتائے گا کہ یہ تصور عبادت کیا ہے۔ دوستان محترم، عبادت کو محض چند رسوم کی ادائیگی تک محدود نہ سمجھیں۔ عبادت کا تصور ایک بہت وسیع تصور ہے، آپ کی پوری زندگی کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ کل وقتی عمل ہے، جز وقتی نہیں۔ ہمہ وقت آپ اس آزمائش میں ہیں، عبادت کی آزمائش میں، اور اس آزمائش میں جو ایمان آپ سے تقاضا کر رہا ہے۔ ہمہ وقت باطل اور طاغوت سے برسر پیکار ہیں آپ، ہمہ وقت آپ کی شیطان سے جنگ ہے، اور یہ جنگ آزمائش ہے۔ اس آزمائش میں نقصان اٹھانے پڑیں گے، تکلیفیں اٹھانی پڑیں گی، قربانیاں دینی پڑیں گی، تب جا کے اس آزمائش میں پورا اتر سکیں گے۔ اگر ہم یہ سب کچھ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں تو ہمارا قول محض قول ہے، ہم نے اس کی تصدیق نہیں کی، ہم نے خالی زبان سے کہہ دیا کہ اللہ ہمارا رب ہے۔ تصدیق کریں گے، اس پہ جم جائیں گے، اس پہ ڈٹ جائیں گے، اس پہ استقامت اختیار کریں گے، تو وہ تقاضا کرے گا کہ آؤ قربانیوں کے میدان میں آ جاؤ، آؤ اپنا گھر بار لٹاؤ، اپنا مال لٹاؤ، اپنا وقت لٹاؤ۔ اس کے لیے ہم تیار نہیں۔ تم مسلمان ہو، اپنی ذمہ داری کو سمجھو، اپنی ذمہ داری کو ادا کرو۔ یہی کام جو تم ان کے لیے کر رہے ہو، اللہ کے لیے کیوں نہیں کرتے؟ ان کے لیے ہر طرح کی قربانی دینے کے لیے تیار ہو، اللہ کے لیے فقط نمازیں، فقط اللہ ہو، فقط اللہ ہو، فقط اللہ ہو۔
اللہ کے لیے کچھ بھی نہیں، پھر کہتے ہو ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ عبادت تم ان کے لیے ان کی کرتے ہو جن کے لیے سب کچھ کرتے ہو۔ اللہ کے لیے کرتے کیا ہو کہ اللہ کی عبادت کے دعوے دار ہو؟ ہاں، اللہ کے لیے وہ سب کچھ کرو، اللہ تمہیں اس کا اجر دے گا، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو دوستان محترم، ہمیں اس فلسفہ عبادت کو سمجھنا ہے، صحیح تصور عبادت کو سمجھنا ہے اور اس کی طرف لوٹنا ہے۔ اگر ہم اللہ کی عبادت کرنے والے بن گئے، ہو نہیں سکتا کہ اللہ ہمیں اس دنیا میں غلبہ عطا نہ کرے، ہو نہیں سکتا کہ اللہ ہمیں آخرت میں اجر عطا نہ کرے، پھر جنت بھی ہماری، پھر یہ دنیا بھی ہماری۔ لیکن آزمائش شرط ہے، اللہ اس ایمان کو آزمائے گا جو ہم لے کر آئے ہیں، جس کا ہم دعویٰ رکھتے ہیں، اللہ اس ایمان کو آزمائے گا، ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا جائے گا۔ تو دوستان محترم، ہم اس آزمائش میں پڑنا نہیں چاہتے، وہ آزمائش تو اس ایمان کا تقاضا ہے جو ہم لے کر آئے ہیں۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ ہم وہ ایمان لے کر ہی نہیں آئے، ہم محض زبان سے دعویٰ کر کے بیٹھے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ اگر ہم وہ ایمان لے کر آئے ہیں تو پھر اس کے تقاضے کے طور پہ اس آزمائش کی بھٹی سے گزرنا پڑے گا، اس کے لیے پھر یہ ساری صعوبتیں برداشت کرنی پڑے گی، تب جا کے اللہ کی عبادت کا حق ادا ہوگا۔ اللہ جل مجدہ ہمارے حال پہ رحم فرمائیں اور ہمیں کما حقہ عبادت کے صحیح تصور کو سمجھ کر اپنی عبادت کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔